بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک صاحب نصاب شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے۔ یہ حضرات حنفیہ اور دیگر فقہا کے درمیان اصطلاحات کا فرق ہے۔ حضرات حنفیہ فرض اور سنت مؤکدہ کے درمیان ایک اور درجہ وجوب کا بتاتے ہیں، جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک فرض کے بعد سنت مؤکدہ کا درجہ ہے۔ تو یہ ان حضرات کے درمیان اصطلاحات کا فرق ہے، جس کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ اب ہم یہاں حضرات حنفیہ نے جو قربانی کو واجب کہا ہے اس کے دلائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حنفیہ کی سب سے پہلی دلیل تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ وَانْحَرْ کا صیغہ یہ امر کے لیے ہے، حکم کے لیے، قربانی کر، قربانی کرو۔ تو یہ جو کرو کا صیغہ ہے امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ ان حضرات کی دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَنْ وَجَدَ سَاعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، جو شخص صاحب حیثیت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ان حضرات کی تیسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ آپ نے مدینہ میں 10 سال قیام کیا اور 10 سال آپ نے قربانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو چھوڑے بغیر پابندی کے ساتھ کرنا، مواظبت کے ساتھ کرنا، یہ واجب ہونے کی دلیل ہے۔ حضرات حنفیہ کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، تو جب آپ نکلے تو دیکھا کہ بعض لوگوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو دوبارہ کسی چیز کو کرنے کا حکم دینا یہ وجوب کی علامت ہے۔ تو یہ 4 دلائل ہیں۔ ان دلائل کے پیش نظر حضرات حنفیہ نے یہ کہا کہ صاحب استطاعت شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ کے سامنے ذکر شدہ دلائل میں سے جو دوسری حدیث ہے مَنْ وَجَدَ سَاعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساعہ کا لفظ استعمال کیا، اور ساعہ کا مطلب گنجائش اور حیثیت کی ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے یا صاحب استطاعت ہے اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اسی چیز پر ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے جو واجب ہو۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساعہ کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب حیثیت اور گنجائش کا ہے۔ تو اس حیثیت اور گنجائش سے کیا مراد ہے؟ حضرات حنفیہ نے یہاں پر ساعہ سے مراد نصاب لیا ہے، اور نصاب سے مراد بھی نصاب زکوٰۃ ہے۔ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں مالدار شخص وہ ہے جو صاحب نصاب ہو، اور جو صاحب نصاب نہ ہو وہ فقیر ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ یہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی، فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ تو ایک طرف غنی کا لفظ استعمال ہوا، دوسری طرف فقیر کا لفظ استعمال ہوا۔ تو غنی سے مراد صاحب نصاب ہے، فقیر سے مراد جو صاحب نصاب نہ ہو۔ اسی طرح صدقۃ الفطر میں بھی حضرات حنفیہ نے نصاب کا اعتبار کیا ہے کہ صدقۃ الفطر صرف صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، اور جس پر واجب نہ ہو تو اس کو اختیار ہے
کہ چاہے صدقۃ الفطر ادا کرے یا صدقۃ الفطر ادا نہ کرے۔ صدقۃ الفطر میں نصاب کو شرط قرار دینے کی دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صدقۃ الا عن ظہر غنى، صدقہ وہی ہے جو مالداری کی صورت میں ہو۔ صدقۃ الفطر کے سیاق میں حضرات حنفیہ نے جو غنا مالداری کا اعتبار کیا ہے، اس میں بھی ان حضرات نے نصاب کا اعتبار کیا ہے کہ غنا سے مراد نصاب ہے۔ اسی طرح عام بول چال میں اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں شخص کو میں نے مال عظیم دینا ہے، یا یوں کہے کہ میرے اوپر مال عظیم صدقہ کرنا واجب ہے، تو اس صورت میں بھی حضرات حنفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر مال عظیم سے مراد نصاب ہے، نصاب زکوٰۃ۔ تو ان مختلف دلائل کے پیش نظر سعہ حیثیت اور گنجائش کا مطلب نصاب سے کیا ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ یہ حضرات حنفیہ کا اپنا طرز استدلال اور منہج اجتہاد ہے۔ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یوں کہنا کہ حضرات علماء نے اپنی طرف سے نصاب وضع کر دیا، اپنی طرف سے نصاب گھڑ لیا ہے، یہ تعبیر درست نہیں، یہ کہنا درست نہیں۔ ان حضرات نے یہ جو نصاب کو معتبر مانا ہے، ان کے دلائل آپ کے سامنے ذکر ہو چکے، ان دلائل کی وجہ سے ان حضرات نے نصاب کا اعتبار کیا ہے۔